حجت بالغہ کسے کہتے ہیں؟ یہ حجت کس کے پاس ہوتی ہے اور اس کا کیا نمونہ ہے؟ آئے جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے تھے اور اب تک ہم نے 148 آیتوں کی تفسیر کو سن لیا ہے۔ ناظرین، آج 2 آیتوں کی تفسیر لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، 149 اور 150۔ آیت نمبر 149 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين۔ کہیے کہ خدا کے لیے دعوے کو ثابت کرنے والی یقینی دلیل ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو اجباری طور پر ہدایت کر دے۔ ناظرین، یہ تو تھی اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے انسان میں جو توحیدی فطرت رکھی ہے اس کے ذریعے اور انبیاء اور عقل کے ذریعے لوگوں پر حجت کو تمام کیا ہے، خیر اور شر کے راستوں کو الگ الگ بیان فرما دیا ہے اور اچھے اور برے کے انجام کی خبر پہنچا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خطا کاروں گناہ گاروں کے لیے توبہ کرنے کا راستہ کھلا رکھا ہے، انبیاء کو روشن اور واضح معجزات عطا فرمائے ہیں، ہدایت اور دعوت کے نیک راستوں، محکم استدلال، دین و فطرت اور عقل کے توازن کے ذریعے لوگوں پر اپنی حجتیں تمام کی ہیں۔ اس سب کچھ کے باوجود مشرکین کے پاس شرک کرنے پر اپنے بے بنیاد گمان کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر وہ غیر خدا کے راستے پر چلے ہیں تو انہوں نے اپنی خطاؤں، کمزوریوں اور علمی فکری محدودیت اور ہوا و ہوس کی پیروی کی ہے۔ روایات میں ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ انسان سے فرمائے گا، کیا تم راہ حق کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ اگر وہ کہے گا کہ جانتا تھا تو سوال ہوگا پھر عمل کیوں نہیں کیا؟ اگر کہے گا کہ نہیں جانتا تھا تو سوال کیا جائے گا پھر اسے حاصل کرنے کے لیے کیوں نہیں نکلے؟ یہ ہے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت بالغہ۔ تفسیر نور الثقلین۔ ناظرین، اس آیت کے نکات کے بعد بندگان خاص کے لیے پروردگار عالم نے کچھ پیغامات رکھے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، صرف پروردگار عالم کی ذات ہے جس کے پاس حجت بالغہ ہے، ورنہ ہم سب جواب دینے میں عاجز ہیں، خالی ہاتھ ہیں اور قصوروار ہیں۔ نمبر 2، راہ خدا میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں اور مخالفوں کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے وہ اپنے انکار اور بہانوں کی دستاویز بنا سکیں، نہ استدلال میں، نہ گزشتہ میں، نہ انبیاء کی صفات میں اور نہ ہی لوگوں کے ساتھ انبیاء کے رویے اور سلوک میں وہ کوئی ایسی چیز تلاش کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، مشیت پروردگار یہ ہے کہ انسان آزادانہ طور پر اپنے ارادے کے ساتھ ہدایت کو انتخاب کرے، اگر وہ اس راستے پر نہ آئے تب بھی اس کی آزادی اور اختیار باقی رہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے خلاف کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 149 کی تفسیر۔ اب آیت نمبر 150 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ اے رسول، وہ لوگ جو جانوروں اور کھیتی کے استعمال کو بغیر دلیل کے اپنے آپ پر حرام کیے ہوئے ہیں، ان سے کہہ دو تم اپنے گواہوں کو جو اس بات کی گواہی دے سکیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے لے آؤ۔ اگر وہ جھوٹی گواہی دے بھی دیں تو تم ان کے ساتھ ہم آواز نہ ہونا، گواہی نہ دینا اور ان لوگوں کی ہوا و ہوس کی پیروی نہ کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے
اور خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ ناظرین، اس آیت میں پروردگار عالم نے بندگان کے لیے کچھ نکات رکھے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اسلام منطقی دین ہے، اسلام آزادی کا دین ہے۔ 2 آیات پہلے اللہ نے مشرکین سے پوچھا کہ کیا تم کسی ایسی چیز کے بارے میں جانتے ہو جس کے متعلق ہمیں کوئی خبر نہیں ہے؟ حل عندکم من علم، یہاں فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تو لے آؤ۔ ہلم شہداءکم، آیت کے شروع میں فرمایا اگر دلیل یا گواہ ہے تو لے آؤ، پھر فرمایا اگر وہ کوئی گواہی بنا کر لے آئیں تو بھی آپ قبول نہ کریں، کیونکہ یقیناً وہ سچی نہ ہوگی۔ یعدلون کا لفظ عدل سے ہے، جس کا معنی ایک جیسا، شریک کے ہیں۔ بربہم یعدلون، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے شریک اور شبیہ بنا لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو تھے آیت نمبر 150 کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، دینی مبلغین کے فرائض میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بدعتوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، ہر گواہی اور ہر ثبوت قابل اعتبار نہیں ہوا کرتا۔ نمبر 3، ہمیں ہوشیار اور خبردار رہنا چاہیے کہ معاشرتی حالات و واقعات ہم پر اتنے اثر انداز نہ ہوں کہ ہم غلط فہمی کا شکار ہو جائیں۔ تصدیق کرنا اور جھوٹے گواہوں کا ساتھ دینا حرام ہے۔ نمبر 4، بشری قوانین اگر کافروں کے ہوا و ہوس کا نتیجہ ہوں تو ان کی پیروی کرنا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 5، با ایمان افراد کو مشرکین کے رسم و رواج نہیں اپنانے چاہیے۔ نمبر 6، مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کو خالق جانتے ہیں، لیکن کائنات کے امور کی تدبیر ان کو چلانے میں شریک کے قائل ہیں۔ ناظرین، تو معلوم ہوا کہ حجت بالغہ جو اللہ سے مخصوص ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اس کو پیش کرنے کے بعد سامنے والے کے پاس کوئی جواب اور کوئی دلیل نہ رہ جائے۔ ناظرین، آج کا یہ ہمارا ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔